جب نبی کی آمد کا ذکر ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو کچھ یوں آواز آئی، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکے کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، امام المرسلین، اعلیٰ عالی، کمالی، جمالی، عطائی، ثنائی، بیانی، شانی، قرآنی، محمد منور، مطہر، معزز، اعلیٰ، ارفع، اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی جس میں آدم کا خلق، شیث کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولۂ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، یونس کی اطاعت، لوط کی حکمت، سلیمان کی سیاحت، دانیال کی محبت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، زکریا کی دعا، یحییٰ کی پاکیزگی، عیسیٰ کا زہد و تقوی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں یہ سارے کمالات ہی تجھ میں ہیں مگر تیرے کمالات کسی میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق و امانت، عزت و کرامت، عبادت و ریاضت، فصاحت و بلاغت، ذہانت و فراست، علم و حکمت، محبت و شفقت، جذبہ اخوت، حسن معاشرت، عدیم المثال قیادت، حلم و بردباری، شجاعت و بہادری، حکمت و دانائی، تواضع و انکساری، وفاداری جانثاری، نرم دلی و غمخواری، سادگی و پرہیزگاری، خوش خلقی حق گوئی، المزاجی، انصاف پروری، صلح رحمی، زہد و تقوی، حسن سلوک، حلم و وقار، عدل و انصاف، اخلاق حسنہ، رحمت للعالمین، کرم و احسان، قوت فیصلہ، شفقت بر یتیم، صبر علی الاذی، عفو درگزر جیسی تمام ہی صفات کے ساتھ متصف تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اجود الناس واشجع الناس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال نبوت، کمال شجاعت، کمال حکمت، کمال عبادت، کمال انسانیت، کمال شفقت، کمال قیادت، کمال فراست، کمال اخوت، کمال سخاوت، کمال امانت، کمال زہد، کمال وفاداری، کمال صلح رحمی، کمال سچائی، کمال علم، کمال حلم، کمال عدل، کمال تحمل، کمال حسن، کمال اخلاق، کمال احسان، کمال صبر، کمال تواضع، کمال عفو درگزر تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صفت میں کامل و اکمل تھے، اور کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اضافہ تو ہوتا ہے، سو وہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مگر اب ہر آنے والے لمحے میں آپ کا مقام بڑھتا ہی رہے گا، آپ کا مرتبہ بڑھتا ہی رہے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن آ جائے۔ عربی شاعر کہتا ہے مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزار بار پشویم دہن از مشک و گلاب وہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اگر میں ہزار بار اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو بھی دوں پھر بھی تیری ذات کا نام لینا بے ادبی کے برابر ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے کوئی بھی لفظ یا عمل کافی نہیں۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ عثمانی سلطنت کا 34واں خلیفہ عبد الحمید کے بارے میں لکھا ہے
کہ وہ اپنی بیٹے محمد کو اتنی عزت دیتا تھا کہ وہ وضو کے بغیر اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ یقیناً یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام کو ظاہر کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔